بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا۔ کل آپ کی خدمت میں خلا کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر عورت کے مطالبے کے بغیر شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے، اور عورت کے مطالبے پر اگر طلاق دی جائے تو خلا کہلاتی ہے کہ عورت مال کے بدلے اپنے آپ کو آزاد کرائے۔ اور مال کی تعریف بھی آپ کو بتاتی تھی کہ وہ حق مہر وہ اپنا معاف کرے، یا اگر لے چکی ہے تو وہ شوہر کو ادا کرے، اور اس کے بدلے میں جو شوہر طلاق دے گا اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، خلا میں فریقین کا راضی ہونا ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ عورت کہے کہ میں نے خلا لے لی اور پتہ چلے کہ خلا ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ شوہر اگر راضی ہوگا، خلا کے الفاظ ادا کرے یا خلا کے جو پیپر بنے ہوئے ہیں ان پہ سگنیچر کرے گا، دستخط کرے گا، تب جا کے خلا واقع ہوگی۔ تو دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ یا عورت نے طلاق کا مطالبہ، شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں خلا دے دی، لیکن بیوی راضی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر یہ دیکھیے گا کہ دونوں کا راضی ہونا خلا کے معاملے کے اندر ضروری ہے۔ ہاں اگر شوہر طلاق دیتا ہے طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن جو خلا کی شرط ہے اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ عورت مال کے بدلے اپنے آپ کو آزاد کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دونوں فریقین کا راضی ہونا ضروری ہے۔ ایک فریق کی طرف سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ خلا نہیں ہوتی۔ اب ہمارے یہاں عدالتوں کے اندر یا فیملی کورٹس کے اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک درخواست دائر کی جاتی ہے اور شوہر کا نکاح نامہ، جو جس سے نکاح و نکاح نامہ یا جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ سبمٹ کروائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل درست سارا معاملہ ہوتا ہے، نکاح نامہ بھی اصلی ہے اور شوہر کا ایڈریس بھی درست لکھوایا، سب چیزیں، وہاں پہ سمن بھیجا گیا باقاعدہ، 3 سمن وہاں پر گئے، شوہر نے آنے سے انکار کر دیا، میں نہیں آ رہا، مجھ سے یہاں پہ بیٹھ کے بات کرو، وہاں سے عدالتی خلا کی ڈگری جاری ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک جینئر مسئلہ ہے کہ واقعی اس طرح کا معاملہ ہوا۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جس ایڈریس پہ شوہر رہ رہا ہوتا ہے وہ ایڈریس نہیں دیا جاتا، بلکہ کہیں اور کا ایڈریس دے دیا جاتا ہے، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے شوہر آ جائے گا، اور شوہر اگر عدالت کے اندر آ گیا تو ظاہر ہے کہ 3-4 پیشیوں کے بعد ایسے نہیں کہ خلا ہو جائے گی، بلکہ اس کیس کو لمبا کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ شوہر بھی پھر ان الزامات کے جواب دے گا، تو اس کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے جو وکلاء ہیں کچھ وہ یہ کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ غلط ایڈریس لکھوا دو، الٹے سیدھے الزامات لگاؤ اور پھر یک طرفہ خلا لے لو۔ تو پھر یوں ہوتا ہے کہ 3-4 پیشیوں کے بعد عدالتی خلا کی ڈگری عورت کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے یہ اب آپ کی خلا ہو گئی، اب آپ جائیے اور نکاح کر لیجئے عدت گزارنے کے بعد کہیں بھی۔ یاد رکھیے گا بنیادی شرط خلا کے اندر یہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں۔ اگر راضی نہیں ہے تو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ وہی کھولے گا جس سے نکاح ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس سے نکاح ہوا طلاق وہی دے گا، خلا وہی دے گا۔ اب کسی قاضی کو، جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی عورت کو اٹھا کے خلا دے دے۔ تو اب اگر شوہر ظلم کرتا ہو، اگر خدا نخواستہ شوہر یا مفقود الخبر یا لاپتہ ہو گیا ہو، تو اب اس صورت کے اندر کیا عورت انتظار کرتی رہے کہ شوہر جو ہے مطلب خبر ہی نہیں لے رہا، شوہر رابطہ ہی نہیں کر رہا، بات ہی نہیں کر رہا؟ اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ تو اس صورت کے اندر چند معتبر ذرائع یہ اگر واقعی اس بات کی تصدیق تک پہنچ جائیں اور عورت شرعی گواہان عادل کی روشنی میں اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو عدالت کو تنسیخ نکاح کا حق حاصل ہے۔ تنسیخ نکاح یہ ایک جملہ ہے کہ یعنی نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے، تاکہ عورت حرج میں یا تکلیف میں مبتلا نہ ہو اور آگے اپنی زندگی عدت گزارنے کے بعد وہ کر سکے۔ لیکن خلا دینے کے اختیاری عدالتوں کو نہیں ہے۔ وہ وجوہات کیا کیا ہو سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے جو فقہاء نے لکھا ہے، میں ایک دو گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ عورت پر شوہر ظلم کرتا ہو، ظالم ہو، نمبر ایک ظالم ہو۔ نمبر دو یہ ہے کہ شوہر لاپتہ ہو گیا۔ نمبر تین یہ کہ نفقہ نہیں دیتا۔ نمبر 4 یہ کہ خدا نخواستہ ایسے نشے کا یا کسی ایسی برائی کا وہ عادی ہو گیا جس کے ذریعے اب وہ عورت کا اسے نباہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں پھر عدالتی خلا کو مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی کے اندر جو ہے اسے خلا قرار دیا جا سکتا ہے یا اسے فسخ نکاح کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یک طرفہ اگر عدالت سے ڈگری لے کر عورت خلا کا دعویٰ کرے گی تو بدستور اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں موجود ہے، اس طرح خلا واقع نہیں ہوتی۔ لہذا اس معاملے کے اندر علماء کرام سے رہنمائی لینے کے بعد ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔